وصلى على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، إلى آخر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہم مسلمانوں پہ انتہائی فضل و کرم اور احسان فرما دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا. اور پھر سب سے اما بنعمت ربک فحدث، اس قرآن کو اللہ نے نعمت فرما دیا ہے کہ یہ نعمت ہے، اور یہ جو نعمت میں نے تجھے عطا کر دیا ہے یہ لوگوں کو بیان کر، اس کو پہلاؤ لوگوں میں، اس کو بیان کر دو لوگوں میں، اس کو سمجھاؤ لوگوں کو. یہ قرآن سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اور اس پر عمل کرانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، اور جس پر اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں تو کم ہے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے وہ ایمان ہے کہ ایمان انسان کو نصیب ہو جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے. اب ہمارے مسلمانوں کے اندر کچھ تھوڑی سی کمیاں پائی جاتی ہیں اپنے ایمان کے جاننے کے متعلق، اسلام کے جاننے کے متعلق. اسی طرح وہ باتیں جو ہمارے لیے اہم ہے، ضروری ہے، اس کا جاننا، پہچاننا سب کچھ سے ہمارے لیے مقدم ہے. مثال کے طور پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں. اب کم از کم ہم وہاں سے شروع کر لیں. بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے پہلے یہ گواہی ہے لا الہ. اب ہم سمجھے کہ لا کا کیا معنی ہے، الہ کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، پھر محمد رسول اللہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، تاکہ کم از کم ہم جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کا مفہوم اور معنی ہم سمجھیں. انسان جس بات کا معنی سمجھتا ہے پھر وہ اس کے اوپر اس کا اثر بھی ہوتا ہے. نماز میں اس کی خشوع خضوع بھی پیدا ہوگی اگر قرآن ہم سمجھیں گے، اس کے الفاظ سمجھیں گے. ترجمہ ہمیں آتا ہوگا لا الہ الا اللہ کا، سبحانک اللہم وبحمدک. ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں سبحانک اللہم وبحمدک، لیکن مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آتا اکثر ساتھیوں. سب سے پہلے تو اس کے الفاظ ہم نے درست کرنے ہیں، اپنے کلمے کے الفاظ ہم درست کریں. اکثر ساتھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی بجائے محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا کے معنی نہیں، الہ نہیں، کوئی نہیں، الہ کوئی معبود نہیں. الہ معبود کو کہتے ہیں. الہ الہ اللہ،
اس کا معنی کیا بتاتے ہیں الہ کا؟ الہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کون ہوتے ہیں؟ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ عالم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہیں، جس کے اندر کمال کی ساری صفتیں پائی جاتی ہے، اسے الہ کہتے ہیں۔ لا الہ کے معنی کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ لا سب سے پہلے نفی ہے، کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے، سوائے ایک اللہ، کوئی معبود نہیں۔ کوئی کیا مراد؟ کوئی درخت معبود نہیں، کوئی پتھر معبود نہیں، کوئی پیغمبر معبود نہیں، کوئی فرشتہ معبود نہیں، کوئی پیر فقیر ولی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ الہ کا معنی میں نے بتا دیا معبود کا۔ معبود کون ہو سکتے ہیں؟ جو وہ ذات ہو جو واجب الوجود ہو۔ اللہ واجب الوجود ہے، اور ہم اور آپ، یہ پورا کائنات، یہ فرشتے، یہ پیغمبر، یہ آسمان، یہ زمین، اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کچھ ممکن الوجود ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے اور اس کے سوا سب کچھ ممکن الوجود ہے۔ واجب الوجود کا کیا مطلب؟ اللہ کا وجود لازمی ہے، ضروری ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے، اور خدا نخواستہ وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری ہے، اہم ہے، اور ہم ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام چلے گئے دنیا سے، کتنے اور 1,24,000 انبیاء کرام جہاں آئے اور گئے، 1,24,000 ان کی امتیں بھی آئی اور چلی گئی دنیا سے۔ دنیا پھر بھی قائم ہے، آسمان پھر بھی موجود ہے، زمین پھر بھی موجود ہے، سارا نظام پھر بھی چل رہا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ واجب الوجود ہے، اس کا وجود اہم ہے، ضروری ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے سب کچھ کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے۔ تو اللہ لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ۔ پہلے اس کے الفاظ ہم صحیح کریں، لا الہ، سب پڑھیں ایک دفعہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ایک شخص گزشتہ دن آیا مجھے کہہ رہے اب کلمے میں تو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جب ہم اشہد ان تو وہاں محمد الرسول اللہ، وہاں در زبر اور یہاں پیش کیوں؟ میں نے کہا اس کے لیے تو آپ کو گرامر پڑھنا پڑے گا۔ یہ مولوی تو یہی کام کرتے ہیں، مسجدوں میں یہی گرامر پڑھتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے۔ ایک عالم کا اور ایک قاری صاحب کا یہی فرق ہے کہ عالم جانتا ہے کہ لفظ انا کے بعد محمد زبر پڑھنا ہے، اور یہ لفظ انا نہ ہو تو پھر محمد پڑھنا ہے۔ یہ انا کا کمال ہے کہ جہاں انا آ گیا، انا آ گیا تو اس کے بعد زبر پڑھنا ہے، یہ نہ ہو تو پھر یہ یہاں پیش پڑھنا ہے۔ یہ قانون ہوتا ہے، گرامر ہوتی ہے، اس کو ہر بندہ نہیں جانتا، علماء جانتے ہیں۔ تو آپ کے مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک مفتی عالم موجود ہے، آپ یہ کریں کہ جو کچھ اس سے سیکھنا ہو سیکھ لو۔ کل ایسا وقت آ سکتا ہے کہ یا ہم نہ ہوں یا پھر مولوی صاحب نہ ہوں، ان کی جگہ پر کوئی قاری صاحب آ جائیں، پھر ظاہر ہے کہ قاری صاحب کو پھر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کو پڑھنے میں تو بے شک قاری صاحب ہم سے بھی آگے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو قاری ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں الفاظ ان کے بالکل درست ہوتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں، لیکن یہ مفہوم جاننا، معنی جاننا، ترجمہ سمجھنا، یہ علماء کا کام ہے۔ بہرحال آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے، یہ جو آسان نماز والی کتاب ہے مولانا عاشق الہی صاحب کا، اس کو سبقاً اپنے استاد سے پڑھیں، اپنے امام سے پڑھیں، اور اس کو یاد کریں، زبانی یاد کریں۔ جو کچھ پڑھیں آپ اس کو زبانی بے شک یاد کریں۔
الفاظ کو یاد کریں، اس کا مفہوم یاد کریں، اس کا ترجمہ یاد کریں، تو انشاءاللہ ہم آئیں گے آپ کے پاس مہینے میں ایک دفعہ، پھر آپ کا امتحان بھی ہوگا کہ بھائی آپ نے واقعی کچھ یاد کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور کوئی مقصد نہیں ہے بھائی آپ کی مسجد میں آنے کا، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ہمارے ذمے جو کام اللہ نے لگا دیا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی شکریہ کے ادا کرنے کے سلسلے میں آپ حضرات کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے جو نماز نہیں پڑھتے اللہ ان کو ہدایت دے نماز پڑھنے کی، لیکن جو حضرات پڑھتے ہیں مسجد میں آتے ہیں چاہیے کہ ان کی وضو درست ہو جائے، اپنا وضو صحیح معنوں میں کر لے۔ گزشتہ دن میں اپنے مقتدیوں کو سنا رہا تھا کہ میں لکھی مروت جا رہا تھا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو راستے میں وہ جو سواریاں تھی سب ایک دم اٹھ گئے، ظہر کا ٹائم تھا کہ بھائی روکو استاد جی نماز پڑھنی ہے ہم نے۔ استاد نے بھی فوراً روک لیا کہ پوری گاڑی والے اٹھ گئے، کہنے لگی جی ہمارا طریقہ کار یہی ہے، نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہم گاڑی کو آگے جانے نہیں دیتے۔ میں نے بڑی اچھی بات، گاڑی سے تو فوراً کود گئے، لیکن وہاں پانی وضو جو انہوں نے بنایا آدھا چہرہ دھویا، آدھا چھوڑا، ہاتھ آدھے دھو رہے، پاؤں آدھے دھو کے آدھے چھوڑ کے جا کے کھڑے ہو گئے، 2 سیکنڈوں میں اوپر نیچے ہو گئے، آ کے پھر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا دیکھو اتنی زحمت آپ لوگوں نے کی کہ گاڑی سے کو بھی رکوایا، پھر نیچے اتر بھی گئے، تو آپ دیکھو آپ کے پاؤں کی ایڑیاں جو ہے وہ چمک رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے کہ وضو کے اندر کوئی عضو انسان کا بال جتنا بھی خشک رہ جائے، بال جتنا، تو انسان کی وضو نہیں ہوگی۔ پاؤں میں جگہ رہ جائے، ہاتھوں میں رہ جائے، چہرے میں رہ جائے، اسی طرح غسل میں حضرت علی فرمایا کرتے تھے من ثم عادیت راسی، من ثم عادیت راسی، میں سر کے بال اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ کہیں غسل میں ایک بال میرا جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، یعنی اتنا احتیاط ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں نے سب کچھ تو کر لیا مگر وضو بھی صحیح نہیں، اور پھر جو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو نماز تو ایسے نہیں ہوتی۔ ایک شخص، حدیث ایک سناتا ہوں، لمبی بات نہیں کرتا، ایک شخص نے نماز پڑھی، حدیث مبارک میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے کنا جلوسا، ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، فجاء رجل فصلى في ناحیۃ المسجد، ایک آدمی آیا مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا، نماز پڑھنے کے بعد آیا، کہنے لگا السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ بھائی نماز پڑھو، تو نے نماز تو نہیں پڑھی ہے، سلام کا جواب تو دے دیا، لیکن فرمایا وہ پھر گیا نماز پڑھی، پھر آیا، پھر اسی طرح کیا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3 مرتبہ اس نے ایسا کیا حدیث میں ہے، اور یا پھر 4 مرتبہ ایسے کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا واللہ یا رسول اللہ لا احسن غیر ھذا، اللہ کے نبی خدا کی قسم مجھے اس کے علاوہ نماز پڑھنا نہیں آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو سب سے پہلے آرام سے سکون سے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے یہاں ہاتھ باندھ کے فَقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے ساتھ ضم صورت کر لو، پھر رکوع میں جاؤ، مکن ظہرک، اپنی پیٹھ کو خوب نیچے کر کے صحیح معنوں میں آپ نے رکوع کرنا ہے، ثم قم حتی یرجع کل فقار مکانہ، پھر کھڑے ہو جاؤ رکوع سے یہاں تک کہ کمر کا ہر موہرا اپنے ٹھکانے پر لگ جائے، کمر سیدھی ہو جائے، گھوڑی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی بندے کے کمر میں درد ہو، اس کے لیے شریعت نے بھی رعایت کی ہے، کوئی عذر نہ ہو، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ رکوع سے جب انسان اوپر اٹھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ، یہ قومہ ہوتا ہے، قومہ بھی صحیح کرنا ہے، اس کو صحیح کر کے قومہ کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم مسجد حتی تطمئن ساجدہ، پھر سجدے میں جاؤ، آرام سے سکون سے سجدہ کر لو، اس کے بعد پھر بیٹھ جاؤ، وہاں بھی بڑے سکون اور اطمینان سے بیٹھ کے پھر دوبارہ سجدے میں جاؤ۔ یہ سارا طریقہ اس کو کہتے ہیں، اس شخص کو مسیء الصلاۃ،
اس کو کہتے ہیں حدیث مسیء الصلاۃ. یہ وہ حدیث ہے جس میں ایک شخص کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اول سے لے کر کے آخر تک اس فرمایا جب اس طرح نماز پڑھو گے تو ایسی نماز ہوتی ہے. اور جب آپ نماز کی رعایت نہیں کریں گے, اس کے رکوع نہ ہوگا, سجدہ نہ ہوگا, قیام نہ ہوگا, تو ایسی نماز اللہ کی یہاں مقبول نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایسے نماز مصلی کو کیا کہتا ہے, زیّاک اللہ کما زیّعتنی, اللہ تجھے بھی ایسے ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا. اور اس کو یعنی واپس اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں. بھائی جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے تو دعا کرو کہ اللہ انہیں ہدایت دو نماز پڑھنے کا, لیکن جن حضرات کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ گھر سے اٹھ کے مسجد آتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ صحیح کر کے وضو بنائیں. کہ رسول اللہ پانی ٹھنڈا ہو تو اور خوش ہو جائے, پانی ٹھنڈا ہو تو اور خوش ہو جائے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الوضوء علی المکارہ, الوضوء علی المکارہ. انسان کے درجات کے بلندی کا سبب کیا بنتا ہے, جب طبیعت گوارا نہ کرے پانی استعمال کرنا اور پھر بھی بندہ وضو بنائے اور طبیعت کے مخالفت کرے, طبیعت تو کہے کہ نہ کر وضو, واپس چلے جاؤ, یہ ٹھنڈا پانی ہے کون اس کے ساتھ, لیکن آپ اپنی طبیعت کا مقابلہ کریں, ٹھنڈے پانی سے وضو بنائیں تاکہ اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ اجر دے دے. ایسے میں انسان ہر عاصبے کو صحیح معنوں میں وضو کر لے. پھر الفاظ جو پڑھیں, اب الحمد کے بجائے پڑھنا شروع کر دے الحمد, تو حمد کا معنی ہوتا ہے ستودن, اللہ کی تعریف کرنا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے, جو رحمان اور رحیم ہے, جو مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا دین, مالک یوم الدین. اب الحمد کے بجائے کہ الحمدللہ, تو حمد کہتے ہیں آگ بجھانا, تو کہاں حمد تو کہاں خمد. خمد کہتے ہیں خامدت النار, آگ بجھ گئی. اسی طرح حمد حامدین, حمدہ کسی چیز کو گرنے کو کہتے ہیں, گرانے کو کہتے ہیں. بہرحال یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ جو صحیح کرنا ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو درست کریں. الفاظ جب صحیح الفاظ پڑھیں گے اس کا ترجمہ صحیح نکلے گا. ہر زبان میں ایسے پشتو کا لفظ ہو, اردو کا ہو, کوئی بھی لفظ ہو. اکثر ہمارے پٹھان نمازوں میں بڑی جلدی کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں بالکل گولی کی طرح نمازی ہوتے ہیں اکثر اور بیشتر اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن نماز اتنی جلدی پڑھیں گے ابھی کھڑے نہیں ہوئے ہوں گے کہ رکوع میں چلے جائیں گے, سجدے میں چلے جائیں گے. وہ ہمارے ایک امام تراویح پڑھا رہا تھا, ہمارے علاقوں میں یہ ختم قرآن ابھی شروع ہوا ہے, پہلے ختم لوگ نہیں جانتے تھے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, آخری صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھاتے تھے. تو وہ بھی ایسے عجیب و غریب انداز میں, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, ایک سانس میں, یعنی مجال ہے کہ بیچ میں کوئی سانس لے. وہ ایک امام ذرا آہستہ پڑھ رہا تھا تو پیچھے سے ایک بندہ کہہ رہا ہے, استاذ لوگوں نے شپیشتے ورتا کیدا. شپیشتے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, یہ چکی ہوتی ہے نا جو پانی والی چکی ہوتی ہے, وہ پانی کی چکی جب چل رہی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سے لکڑی ایک اور نیچے سے اس کو تھوڑا سے اٹھا کے تو پھر چکی بڑی تیز چلتی ہے. مطلب یہ کہ آپ تو چکی ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سے اور لکڑی نیچے رکھ لو تاکہ چکی اور تیز گھومے. وہ سب خدا کے بندے میں کوئی جندر توڑا ہوں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک لکڑی اور نیچے کر لو اور اس کو اور تیز بگاؤ. تو بہرحال یہ طریقہ کار ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک ثواب جب ہم نیت کریں گے پھر ہمارے لیے کوئی بوجھ مشکل. ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے عبادت. اگر ہم اپنے عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں گے پھر ہمیں مزہ آئے گا, نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. مجھے کہہ رہا تھا یہ پاکستانی مولوی جو ہے نماز پڑھاتے ہیں ان کو رونا ہی نہیں آتا. وہاں ہم تراویح پڑھتے ہیں حرم شریف میں, وہ ائمہ کرام جو ہے وہ نماز کے دوران میں روتے ہیں اور
بڑا جو ہے عاجزی، میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے اماموں کو ترجمہ نہیں آتا، بیچارے پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور ان کو آتا ہے مفہوم سمجھ میں۔ جب اللہ کسی قوم کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے بندوں پر رحمت کا ذکر کرتے ہیں تو ضرور بھی ضرور انسان کے دل میں بھی رحمت آتا۔ انسان جو سوچتا ہے یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ کا امتی ہوں، پروردگار مجھ پہ بھی رحم کر دے۔ اور جب عذاب کا ذکر آتا ہے تو انسان کہتا ہے یا اللہ مجھے ان عذابوں سے بچاؤ، مجھ پہ رحم کر لو، دوزخ سے اور ان کی سختیوں سے اور ان کی پریشانیوں سے۔ اللہ جب آپ حضرات ترجمہ سیکھیں گے نماز کا اور آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، خشیت الہی پیدا ہوگی، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں گے تو اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے، دونوں کی بہتری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے والے بنا دے، اللہ ہمیں قرآن کریم کا احترام کرنے والے بنا دے، دین اور اسلام کا احترام کرنے والے بنا دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کے نقش قدم پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ حاجی اشتیاق صاحب کی والدہ فوت ہوئی ہے پچھلے دنوں۔ کس کی؟ حاجی اشتیاق صاحب۔ حاجی اشتیاق صاحب، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں گے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت المنصور بكل اسیر وانت على كل شيء قدیر۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یا اللہ صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی مال و جان اور ابرو کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں، ہاتھ اٹھانے والوں کے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار جو بھی فوت ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اس محلے اور اس مسجد کے نمازیوں میں سے جس نمازی کے جو بھی کوئی رشتہ دار ہمارے فوت ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ پورے علاقے اور پورے ملک کے مسلمان جو وفات پا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ حاجی اشتیاق صاحب کی والدہ مرحومہ جو فوت ہو چکی ہے گزشتہ دنوں، اس کے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے درجات کو بلند فرما دے۔ رب العزت ہم سب کی غلطیاں، کوتاہیاں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ یا اللہ معاف فرما، یا اللہ باران رحمت عطا، یا اللہ باران رحمت عطا فرما دے، یا اللہ باران رحمت عطا فرما دے۔ یا اللہ مسلمانان فلسطین، مسلمانان کشمیر اور پورے دنیا میں یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ اس کی مظلومیت کو ختم فرما دے، ظالموں کو یا اللہ کے فر کردار تک پہنچائے، ظالموں کو نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دے۔ الہ العالمین جو کافر ہدایت کے لائق ہیں، یا اللہ ان ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ جن کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے روئی زمین یا اللہ سے خالی فرما دے، اسرائیل سے یا اللہ روئی زمین کو خالی فرما دے۔ پروردگار ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہمیں دین کی طرف راغب فرما، ہماری نمازوں کو درست فرما، ہماری تلاوتوں کو درست فرما، ہماری وضوئیں اور طہارتیں اور غسلیں یا اللہ رسول اللہ اور صحابہ کرام کے طریقے پر بنا دے، ہماری نمازوں کو یا اللہ قبول فرما دے، ٹوٹی ٹوٹی نمازوں کو قبول فرما، ٹوٹی ٹوٹی نمازوں کو قبول فرما، دین کے کاموں کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرما دے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں مسجدوں کے آباد کرنے والے بنا دے، مسجدوں کی خدمت کرنے والے بنا دے، علماء کی خدمت کرنے والے بنا دے، قرآن کی خدمت کرنے والے ہمیں بنا دے، یا اللہ
خادمین قرآن میں ہمیں شمار فرما دے، خادمین قرآن میں ہمیں شمار فرما دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت والے دن یا اللہ نصیب فرما دے۔ علماء اور نیک لوگوں کے صلحاء اور صحابہ کرام کے زمرے میں ہمارا حشر فرما دے، ہمارا حشر فرما دے، ہمارا حشر فرما دے۔ برے لوگوں کی صحبت سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں نیک لوگوں کے ساتھ ہماری صحبت بنا دے۔ سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا